بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بنایا ہے، مضبوط اتنا کہ فلات سے بھی زیادہ، اور کمزور اتنا جیسے مکڑی کا جالا۔ نہ جان، نہ پہچان، نہ رشتہ داری، نہ ہمسائے داری۔ دو اجنبی بسا اوقات نکاح کے بعد ایک ایسے رشتے میں بن جاتے ہیں کہ زندگی بھر ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں۔ جس طرح رب العزت نے انسان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر خامیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جس گھر کے اندر عورت نیک اور سمجھدار ہوگی، اس گھر کی زندگی سکھی ہوگی، جنت نظیر ہوگی، اور جس گھر میں عورت نیک اور سمجھدار نہیں ہوگی، اس گھر کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس بندھن میں بندھنے سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لینی چاہیے۔ آج ہم آپ کو بیوی کی چند ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں بیوی میں ہوں تو گھر جہنم کی مثل ہو جاتا ہے، شوہر کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے، بلکہ پورے گھر والوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی بیوی کے لیے بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے کر جتنا جلدی ہو سکے اس سے جان چھڑا لی جائے۔ عورت پہ پائی جانے والی وہ نشانیاں کیا ہیں؟ یاد رہے کہ طلاق جائز و مباح ہونے کے باوجود حد درجے ناپسندیدہ عمل ہے۔ طلاق کے معنی چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں۔ اسلام میں بیوی کو قید نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیوں کو ختم کر دینے کا نام نکاح ہے۔ نکاح کا مقصد صرف طبعی اور فطری خواہشات کی تکمیل ہی نہیں کہ جب چاہا نکاح کیا اور جب چاہا اس بندھن کو توڑ دیا۔ اگر یہی چیز مقصود ہو تو نکاح کا مخصوص طریقہ اختیار کرنے اور اس کی پابندیوں کو قبول کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جو نکاح کی مشروعیت سے خالی رہی ہو۔ آسمانی شریعت سے ہٹ کر دیگر اقوام مذاہب عالم میں بھی ہر مذہب قوم میں نکاح کا تصور اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے۔ نکاح انسانی معاشرے کے وجود و بقا کا ایک اہم ستون ہے۔ اس سے نہ صرف مرد اور عورت کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے دوست ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں۔ اس سے اپنا گھر بستا ہے اور گھریلو زندگی میں سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب بیوی نیک اور سمجھدار ہو۔ اگر بیوی جہالت اور ناسمجھی کا مظاہرہ کرے گی تو پھر گھر میں سکون اور اطمینان کی بجائے لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر شادی کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ آپ کی زندگی میں سکون کی بجائے بے سکونی اور پریشانی کا سبب ہے تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے، کسی نئی خاتون سے شادی کر لینی چاہیے، چونکہ طلاق کا عمل اللہ کے ہاں جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے چاہیے کہ شادی سے پہلے کوشش کی جائے کہ ایسی لڑکی یا خاتون سے شادی کی جائے جو نیک اور سمجھدار ہو۔ پھر بھی اگر شادی کے بعد بیوی کے اندر خاصیتیں کم اور خامیاں زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس بیوی کو اپنی زندگی سے نکال دے اور اپنی راہ سے جدا کر لے۔ یہ راستہ طلاق کا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور شادی کے بعد آپ کی بیوی کے رویے میں ایسی خامیاں سامنے آئے جو کہ برداشت کے قابل نہ ہو تو اس سے بہتر حل طلاق ہی ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں اگر بیوی میں پائی جائیں تو بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے۔ کہ شوہر کو اہمیت نہ دینا، جاہل اور نہ سمجھ بیوی کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے۔ وہ کبھی شوہر کو وہ اہمیت نہیں دیتی جس کا وہ حقدار ہے۔ اکثر شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کی بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ شوہر کو بہر صورت بیوی کی ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے جس سے لاپرواہی فاصلوں کو جنم دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح شوہر کے والدین سے بدتمیزی، شوہر کے ماں باپ کی عزت نہ کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا جاہل بیوی کی دوسری بڑی اور اہم نشانی ہے۔ یہ رویہ گھریلو ماحول میں عدم برداشت کے عنصر کو جنم دیتا ہے اور ایسی ہی ایک اور نشانی شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بجائے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، ورنہ جو بیوی سمجھدار ہوگی وہ اپنے شوہر کے خاندان میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ جو بیوی ناسمجھ اور جاہل ہوگی وہ شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی اور معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑائی جھگڑے کرتی ہے اور یوں گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔
شوہر سے بدزبانی، معمولی لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات مصلحتاً خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا گھریلو ماحول پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے ناآشنا ہوتی ہے، معمولی باتوں پر بحث و تکرار اور پھر بدزبانی پر اتر آتی ہے۔ اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ بحث و تکرار، بدزبانی اور بد تہذیبی کا یہ رویہ بالآخر شوہر کو گھر اور بیوی سے بد دل کر دیتا ہے۔ اسی طرح شوہر کی گھر آمد کو اہمیت نہ دینا بھی ایک لاپرواہ اور جاہل بیوی کی خاصیت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ شوہر جو اپنے کام سے تھکا ہارا، بھوکا پیاسا گھر واپس آیا ہے اور اس کی بیوی نے نہ تو اس کی آمد کو اہمیت دی، نہ اس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھمایا اور نہ کھانے کا پوچھا، تو وہ شوہر کیسا محسوس کرے گا؟ جاہل بیوی شوہر کی آمد پر ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اسی طرح سے ایک جاہل اور لاپرواہ مزاج کی حامل بیوی گھر کے ساتھ ساتھ بچیوں کے معاملات میں بھی بے توجہی برتتی ہے۔ وہ نہ تو خود زندگی کے درست طریقوں کو اپناتی ہے اور نہ ہی بچوں کو ان کا درس دیتی نظر آتی ہے۔ اس ماحول میں پلنے والے بچے کبھی بھی زندگی کے صحیح اقتدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ بہرحال ایک بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچوں کے معاملے میں اس فرض سے کوتاہی میاں بیوی کے درمیان شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ یاد رہے کہ جاہل بیوی کو وقت کی اہمیت کا قطعاً ادراک نہیں ہوتا کہ بچے اسکول اور شوہر آفس ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتا ہے، ناشتہ، لنچ یا ڈنر وغیرہ کے کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے۔ خاتون کے گھریلو امور افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ مناسب ٹائم مینجمنٹ کی عدم موجودگی افراد خانہ کے مزاج میں چڑچڑے پن کو جنم دیتی ہے اور گھر کا پرسکون ماحول بد نظمی کی نظر ہو جاتا ہے۔ بیوی کی لاپرواہی اور جہالت کی ایک نشانی اپنے گھر پر توجہ نہ دینا بھی ہے۔ بیوی گھریلو معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ گھر کے ضروری کام کاج اور اہم معاملات جو کہ ایک عورت ہی کی توجہ کی متقاضی ہوتے ہیں، ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسی خاتون کا گھر صفائی ستھرائی سے عاری نظر آتا ہے۔ ماحول آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی رچ بس جاتا ہے اور معیار زندگی کو زوال کا شکار بنا دیتا ہے۔ دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی بیان کرنا بھی ایک جاہل بیوی کی ہی نشانی ہے کہ شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ توجہ رکھتی ہے۔ صرف یہ بلکہ وہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ ان خامیوں کا تذکرہ کرتی نظر آتی ہے۔ اسے اس حقیقت کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں بربلا اظہار ان خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، ہاں مگر گھر کی فضا میں کچھ پیچیدگیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بیوی میں یہ تمام نشانیاں یا پھر ان میں سے چند نشانیاں موجود ہوں تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ کسی نیک اور سمجھدار خاتون کے ساتھ شادی کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔